پہلی ہی آیت و 3 سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ سورۃ التین مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 8۔ پچھلی صورت میں عسر کے بعد یسر کی نوید دی گئی تھی۔ اس میں حصول یسر کا طریق بتایا گیا، یعنی ایمان و عمل صالح، جبکہ کفر و فسق سے انسان اپنی اصلیت کھو بیٹھتا ہے۔ سورہ اللیل میں بھی اسی ارشاد کی بنیاد اٹھائی گئی تھی۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ سورت بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب آخرت کی جزا و سزا کی معقولیت کو نہایت مختصر اور دل نشین انداز میں بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ سورت جس بنیادی حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بہترین ساخت، اعلیٰ فطرت اور نہایت برتر صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا، نیز یہ کہ انسان فطرت ایمان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور وہ ان کے ذریعے سے اپنے مقررہ کمال کی حد تک پہنچتی ہے۔ جب انسان فطرت اور ایمان کے راہ راست سے روگردانی کرتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی راہ اپنائیں گے اور اس راہ کی عقوبتوں کا عزم و استقامت کے ساتھ مقابلہ کریں گے، وہ اپنی محنت و سعی کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ نفس پرستی کے باعث اس راہ کو نہ اپنائیں گے، وہ بالآخر اس کھڈے میں گر جائیں گے یا اس جہنم کے وادی میں جا گریں گے جو بدتر انجام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس صورت میں آخرت کی جزا و سزا کو انسان کی ساخت و فطرت اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعثت و دعوت کے مراکز اور قوموں کی جزا و سزا کی شہادتوں سے اس بات کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ حق اور عدل ہوگا، کیونکہ اسی نے انسان کو اس کا شعور بخشا۔ اسی حقیقت کو ذرا مختلف الفاظ میں سورہ عصر میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 4 مقامات مقدسہ کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: انجیر، زیتون، طور سینا اور بلد الامین کی۔ علماء جدید و قدیم نے ان چیزوں کی وجہ قسم پر بہت تفصیلات بیان کی۔ اللہ اکبر۔ بلد امین سے مراد بلا اختلاف مکہ مکرمہ ہے، اور طور سینہ سے مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کا وہ پہاڑ ہے جس پر آپ کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ بعض مفسرین نے بلد امین اور طور سینہ کی طرح تین اور زیتون سے بھی مختلف مقامات مراد لیے ہیں۔ تین زیتون سے بھی مقامات مراد لیے جہاں انسانیت کے رہنمائی کے لیے شریعت نازل ہوئی، یعنی زیتون اور تین سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں یہ دونوں پھل بکثرت پیدا ہوئے، یعنی شام اور فلسطین۔ تاریخ انسانی اس بات پر فخر کرتی ہے کہ انہی دو مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 15,000 نبی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ! گویا یہ چاروں مقامات پر چار شریعتیں اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ ایمان و عمل صالح سے انسانیت بلندیوں کو چھوتی ہے اور کفر، طغیان، شر اور فساد سے انسان رذیل ترین مخلوق بن جاتا ہے۔ یہ کہ وہ اصل دعویٰ جس کو ثابت کرنے کے لیے مذکورہ بالا قسمیں کھائی گئی ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ اکبر اللہ! یہی حقیقت سورہ عصر میں مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ انسانیت کے لیے یہ دونوں رخ وقوع قیامت اور حشر و نشر کے لیے دلیل بنتے ہیں تاکہ اسفل السافلین کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ ملے اور مومنین و صالحین کو ان کے اعمال پر جزا ملے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، یعنی وقوع قیامت کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! جس کی توقع جب ایک عام منصف سے بھی نہیں کی جا سکتی تو اللہ احکم الحاکمین سے بے انصافی کب متوقع ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہاں سوالی انداز میں پوچھا گیا کہ کیا وہ احکم الحاکمین نہیں ہیں؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اس کے بعد سورۃ العلق مکی ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ دوسری آیت کے جملے من علقین سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرأ سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ ما لم یعلم تک ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخر سورہ تک چلتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ میں نماز ادا کرنا شروع کی تھی اور ابو جہل نے جاہلانہ حرکات سے آپ کو ڈرانا اور دھمکانا چاہا تھا۔ قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہیں ہونا چاہیے تھا جو اس صورت میں رکھا گیا، کیونکہ پہلے وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا۔ اسی سے کفار کے ساتھ مڈ بھیڑ کا آغاز ہوا تھا۔ سورہ علق کے پہلے حصے کی سابقہ سورت کے پہلے حصے سے مناسبت یہ ہے کہ بلد امین مکہ مکرمہ مبعث وحی کیسے بنا؟
مکہ مکرمہ مبہت وحی کیسے بنا، ان حقیقتوں کی نقاب کشائی کس طرح شروع ہوئی، اس اجمال کی تفصیل سورہ علق کی پہلی 5 آیات میں کی گئی، اور سورہ علق کے دوسرے حصے کی سابقہ صورت سے مناسبت یہ ہے کہ سورہ 3 میں تاریخی شواہد اور فطرت انسانی کی اعلیٰ ساخت سے یہ حقیقت نمایاں کی گئی ہے کہ انسان کے لیے فلاح و فوز و فلاح ایمان و عمل صالحی کی راہ اختیار کرنے میں ہے، اور جو لوگ یہ راہ اختیار کرتے ہیں وہ بالآخر تباہی کے کھڈے میں جا گرتے ہیں۔ وہ بالآخر کہاں جا کے گرتے ہیں؟ تباہی کے گڑھے میں، تباہی کے کھڈے میں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ نے اس انجام کے وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس سورت کی سابقہ صورت سے تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ 3 میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہوا، اس میں بھی انہی 2 گروہوں کے کردار کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پہلا کردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے کلام الہی کو اپنے سینے پر انوار میں جذب کیا، پھر اس کو آگے پھیلایا اور اجر غیر ممنون کے مستحق ٹھہرے۔ اور دوسرا کردار معاندین اسلام کا ہے، جو اسفل السافلین کی مکمل تصویر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما علم یعلم۔ پہلا حصہ سب سے پہلی وحی ہے جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سارے جہان کا خالق ہے، ان لوگوں کو اس کا فرمان سنائیے، اس رب کے کرم کا چرچا کیجیے جس نے ان امیوں میں سے ایک نبی پیدا کر کے ان کے لیے تعلیم بالقلم کا اہتمام کیا، جس نے ان کی وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی الہی کا یہ نزول تاریخ انسانیت کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعہ نے اول لمحہ سے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا، انسانی ضمیر کی سمت سفر تبدیل کر دی، اس مقام اور جہد کی تعین کر دی جس کی طرف انسان رخ کرے، اور جہاں سے وہ تصورات، اقدار اور پیمانے حاصل کریں۔ یہ اس سنہری دور کا آغاز ہے جس سے بہترین دور خیر القرون نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ قیامت تک دوبارہ آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حق کے راہ میں اسفل السافلین لوگوں کی رکاوٹیں کے بارے کے اندر رب العالمین نے سورہ علق کی آیت نمبر 6 سے 19 تک جو بات کی ہے کہ دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی، اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا، اے محمد، کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟
اور دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑپ دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، یہ اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ قریشی لیڈروں یا راہ حق کو صداقت سے روکنے والے ہر اس باقی و طاغی انسان کے سرکشی پر سرزنش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مال و جاہ کے گھمنڈ میں پڑھ کر اللہ سے بے نیاز بے خوف ہوئے بیٹھے ہو، حالانکہ تم سب کو ایک دن اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ طرز عمل زیب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے اسے علم بخشا اور اس پر اپنے احسانات کی بارش کی۔ اس حقیقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا اور اس کا شکر ادا کرتا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس، اور اس کا طاغیانہ و باغیانہ رویہ اس کی بے راہ روی پر روشنی ڈالتا ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ ان کی سرکشیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ لوگ اپنے بدتمیزیوں سے باز نہ آئے تو عنقریب ہم ان کے گناہ گار پیشانیوں کو گھسیٹیں گے، پھر ان کی مدد کو کون آئے گا جبکہ ہمارے تابعدار ان کے حمایتیوں سے بہت طاقتور ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر استقامت کی تلقین کی گئی کہ ان ظالموں کی بےہودگیوں کی ذرا پرواہ نہ کریں، ان کا کہا نہ مانیں، بلکہ اپنے رب کو سجدہ کریں تاکہ اس کے قریب تر ہو جائیں۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کیونکہ سجدہ جو انقیاد و طاعت کا اعلیٰ ترین اظہار ہے، اسی سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، گویا عجز ہی میں علو ہے۔ اس صورت میں یہ اعزاز بھی ہے کہ قرآن کریم کا آخری اور 15واں سجدہ تلاوت اسی میں آتا ہے، اس کے بعد آخر قرآن کریم تک کوئی سجدے والی صورت نہیں ہے۔ سورۃ القدر مکیہ ہے، سورہ قدر مکیہ، اس میں 5 آیات ہیں۔ پہلے آیت کے فکر ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر سے اس کا نام ماخوذ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اہمیت و عظمت سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان تحفہ ربانی اس قدر عظیم القدر ہے کہ جس رات نازل ہوا اسے بھی ہزاروں ماہ سے افضل بنایا گیا۔ اور تم اس پیغمبر سلامتی و امن کی یوں بے قدری کر رکھے ہو گویا تم سلامتی کے خواہاں نہیں ہو۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے مراد اتنی لمبی مدت کی عبادت کا ثواب بھی ہے جو اس امت کا اعزاز ہے، ورنہ پہلے کسی امت کو اتنے مختصر عبادت پر اتنا لمبا ثواب عنایت نہیں ہوا۔ اور معنوی طور پر یہ رات اس لیے باعث رحمت ہے کہ اس رات میں تاریخ انسانی کا سب سے عظیم و شان واقعہ نزول قرآن رونما ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورت کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں بلکہ اس کے نزول کا اہتمام کرنے والے ہم ہیں۔ اس کا نزول کوئی ہنگامہ یا وقتی واقعہ نہیں ہے۔
بلکہ اسے اس رات اتارا گیا جو نظام عالم میں اس کے ہاں امور مہمہ کی تقسیم و تنقید کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ابدی قدر و قیمت رکھنے والے امور طے پاتے ہیں۔ یہ ایک ہی رات 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگ اس کے رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں وہ کبھی بھی سعادت سے بہرہور نہیں ہو سکتے۔ نیز اس کے نزول میں کسی شیطانی چھوت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مکمل سلامتی والی رات بنایا ہے جو شیاطین کی گردش، مداخلت اور ان کی در اندازیوں سے بالکل محفوظ و مامون ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نزول ہمارے طرف سے شب قدر میں ہوا۔ شب قدر کے معنی ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یا باللفاظ دیگر یہ عام راتوں جیسی کوئی معمولی رات نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی۔ آخر میں بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے اس کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ دخان آیت نمبر 4 میں امر حکیم کہا گیا ہے اور صبح سے سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اور اسی صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ اس میں رب کی رحمت برستی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ شر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے فضیلت کو مستحضر رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اہل ایمان اس عظیم الشان نعمت کا احساس کریں یا نہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ارواح میں اس کی یاد کو تر و تازہ رکھنے کا نہایت آسان اور عمدہ طریقہ مقرر فرما دیا ہے تاکہ ہماری ارواح اس رات سے ہمیشہ وابستہ رہیں۔ آپ نے اس بات پر امت کو بھارا کہ وہ لیلۃ القدر کو ہر سال رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈیں اور اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 2020 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 1169 نمبر ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت ایمان اور احتساب کی حالت میں کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، 35 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 760 نمبر ہے۔ ایمان و احتساب کی شرط اس لیے عائد کی گئی کہ اسلام ظاہری شکل یا رسم کا نام نہیں، بلکہ یہ دل و دماغ کی حضوری اور یقین و اعتماد کے جذبات کے ساتھ مکمل اطاعت و انقیاد کے مظاہرے کا نام ہے۔ سورۃ البینہ مکیہ، سورہ بینہ مکی ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیے گا، سورت کا نام اور ربط سورت
یعنی پہلے آیت کے آخری لفظ البینات سے البینات کو اس صورت کا نام دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں اسے لم یکن الذین کفروا کا نام بھی دیا گیا۔ قرآن کریم کی ترتیب میں اس کو سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا بہت معنی خیز ہے۔ سورہ علق میں پہلے وحی درج کی گئی اور سورہ قدر میں بتایا گیا کہ وہ کب نازل ہوئی، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ اس کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود اپنی رسالت پر روشن ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا۔ جمہور مفسرین کے مطابق یہ مکی صورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں 4 باتوں کو اصولی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، رسول کی بعثت اس لیے ضروری تھی کہ کفار و مشرکین سب پر حجت پوری ہو جاتی کہ رسول آیا مگر انہوں نے نہیں مانا۔ نمبر 2، آپ کا دین سابقہ انبیاء کے دین سے متفق ہے، اور اہل کتاب میں جو اختلافات دین کے بارے میں ہوئے وہ کسی ابہام کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے باطنی مرض کے سبب ہوئے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ دین اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہے، اس کی بنیادیں سادہ اور واضح ہیں، اور وہ اپنی ذاتی حیثیت میں تفرقہ اور اختلاف کا موجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چوتھی بات یہ، اسلام کی تعلیم کو ماننے والے بہترین مخلوق اور نہ ماننے والے بدترین مخلوق، یعنی یہ واضح کیا گیا کہ جن لوگوں نے روشن دلائل اور واضح تعلیمات کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا وہ بدترین لوگ ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ بہترین لوگ ہیں، چونکہ یہ دونوں گروہ اپنی کارکردگی کے باعث مختلف ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ ظہور اسلام سے پہلے دنیا اتنی شدید جہالتوں، ضلالتوں اور کفر میں مبتلا تھی کہ ان کی اصلاح اس وقت تک ناممکن تھی جب تک ایک مصلح واضح دلائل لے کر ان کے پاس نہ آتا اور ان پر واضح آیات نہ پڑھتا۔ چنانچہ مشیت الہی نے اپنے حجت کو پورا کرنے کے لیے رسول کو قرآن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اہل کتاب جو توحید، نبوت، وحی اور حشر وغیرہ کے بنیادی عقائد سے مانوس تھے، ان سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ کتاب خدا کے آ جانے کے بعد اس پر ایمان لائیں گے، لیکن یہی لوگ اس کی مخالفت میں پیش ہیں، اور رسول کی مخالفت کے جوش میں وہ اسلام دشمنوں کی پیٹھ ٹھونک رہے ہیں۔ ان کی یہ بدبختی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے بڑے بڑے معجزے مانگے اور دیکھیے مگر ایمان نہیں لائے۔ یہ تو اتنے بد نصیب ہیں کہ دین کی ان اساسیات پر بھی متفق نہ رہے، جن میں کسی کو
اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، اور وہ دین کی اساسیات اس کے سوا کیا تھیں کہ خالص یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرو، نماز و زکوٰۃ کو ادا کرو، مگر انہوں نے ان کو بھی اختلافی چیزیں بنا لیا۔ لہذا اے نبی، آپ ان کی حالت پر دل تھوڑا نہ کریں۔ شر البریہ، خیر البریہ کے نشاندہی اور مختلف انجام کے بارے کے اندر رب العالمین نے بات کی۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 اور 8 کے اندر دیکھیں کہ اہل کتاب اور مشرکین کے غرور پر جاری ضرب لگاتے ہوئے انہیں بدترین مخلوق قرار دیا اور بتایا گیا کہ ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ایمان اور عمل صالح کرنے والے اللہ کے مقرب بندے جنت میں اللہ کے رضوان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی رب۔ سورۃ الزلزال مدنی ہے، اس میں 8 آیات۔ سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ زلزالہ سے ماخوذ ہے۔ پچھلی سورت میں بتایا گیا کہ جو لوگ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں وہی اللہ کے بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ ان پر راضی ہوگا جس کے سبب وہ قیامت کے دن ان کو خوش کر دے گا۔ اس صورت میں قیامت کے کچھ مناظر دکھائے گئے ہیں تاکہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ ہو اور ایمان سے محروم شخص شاید ڈر جائے اور آمادہ اصلاح ہو جائے۔ سورت کا موضوع زندگی بعد الموت اور اس میں انسان کے تمام اعمال کا سامنے آ جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سب سے پہلے 3 مختصر فقروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقعہ ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسے حیران کن ہوگی۔ زمین کو جھٹکے کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، اس طرح زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اور زمین مرے ہوئے تمام انسانوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی۔ بعد کا فقرہ بتاتا ہے کہ اس وقت ان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر آج سر نو اسی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے جس میں وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی طرح وہ نہ صرف مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال پھینک دے گی بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کا جو انبار اس کی تہوں میں دبا پڑا ہے اس سب کو بھی وہ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ ٹھیک اس وقت جب کہ انسان دہشت زدہ اور مبہوت ہے، وہ سوال کرتے وقت اپنی سانس روک نہیں پا رہا، وہ بارہا پوچھتا ہے اس سے کیا ہو گیا ہے۔ وقال الانسان ما لها، جواب ملے گا کہ زمین کی یہ مجال اس لیے ہوگی کہ تیرے رب نے اسے حکم کیا ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا،
اسی وقت وہ حشر، حساب، وزن اعمال اور جزا و سزا کے منظر سے دوچار ہوگا۔ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گرو در گرو اپنے قبروں سے نکل نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرا بھر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آئے۔ یہ انتہائی شدید اور دہشتناک حادثہ ہے، وہ اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں ان کے سامنے ان کے اپنے اعمال پیش ہوں گے تاکہ وہ ان کے انجام کا سامنا کریں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ اپنے اعمال کو خود مشاہدہ کریں گے اور اس مشاہدے کے بعد دقیق حساب ہوگا۔ خیر اور شر کے ہر ذرے کا وزن اپنی تمام جزئیات و تفصیلات کے ساتھ، اور پھر اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ چاہیے کہ دل شدت تاثر سے ہل جائیں۔ غرض یہ کہ یہ صورت غفلت میں سرشار دلوں کو شدت سے جھنجھوڑنے والی ہے۔ اس جھنجھوڑنے میں موجود منظر اور الفاظ کے آہنگ سب کا اشتراک ہے۔ یہ زمین پر بسنے والوں کو ہلا ڈالنے والی ایک زوردار آواز ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو سامعین کے قدموں تلے کی ہر ساکن شے کو ہلا ڈالتا ہے اور انہیں محسوس ہونے لگتا ہے جسے وہ بری طرح ہل رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں۔ سورۃ العادیات مکیہ، سورۃ عادیات مکیہ، اس میں 11 آیات ہیں۔ پہلے ہی لفظ والعادیات کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ سابقہ سورہ میں بتایا گیا کہ انسان اپنے تمام اعمال بچشم سر خود دیکھ لے گا۔ اس صورت میں اس مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا کہ جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے وہ سب کچھ نکلوا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی صورت میں روز قیامت کی ہلچل کی تصویریں، جس دن وہ سب کچھ ہوگا جو انسان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی ہوگا، اور اس صورت میں قیامت کی ہولناکی اور دہشت زدگی کو دکھا کر وقوع قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ عقیدہ آخرت کا اثبات، بخل و زرپرستی اور ناشکر پن کی مذمت۔ اس صورت کا مضمون انسان کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا انکار کر کے وہ کیسی کیسی اخلاقی پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ آخرت میں صرف ظاہری اعمال ہی کی نہیں بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے اسرار تک کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بد امنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا جس سے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا۔
ہر طرف کچھ تو خون برپا تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور کوئی شخص بھی رات چین سے نہیں گزار سکتا تھا، کیونکہ ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کب کوئی دشمن صبح سویرے اس کی بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جسے عرب کے سارے لوگ جانتے اور اس کی قباحت محسوس کرتے تھے۔ اگرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا تھا اور لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب کسی لوٹنے والے کی اپنی شامت آ جاتی تھی تو وہ بھی محسوس کر لیتا تھا کہ کیسی بری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں اپنے رب کے حضور جواب دہی سے ناواقف یا غافل ہو کر انسان اپنے مالک و منعم کا ناشکر ہو گیا ہے۔ اپنے مالک و منعم کا ناشکر ہو گیا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور وہ اللہ کی عطا کردہ قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے جانتے بوجھتے استعمال کر رکھا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رکھا ہے، خواہ وہ کیسا ناپاک اور گھناؤنا طریقہ ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے اس کے ناشکری کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور جب وہ ارادے اور وہ اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے جن کی تحریک سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ ان ربکم بہم یومئذ لخبیر۔ اللہ اکبر اللہ۔ سورہ القاریہ مکیہ، سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ پہلی آیت القاریہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ پچھلی سورت میں قیامت کے چند مناظر بیان کیے گئے تھے۔ اس سورت میں اسی روز معاشر کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ اس وقت اگرچہ کسی کو معلوم نہیں لیکن اس کا آنا یقینی ہے، جس طرح کوئی اچانک آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں اسی طرح وہ اچانک آ دھمکے گی۔ القاریۃ قیامت کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہولناکی کے باعث دلوں پر ضرب لگاتی اور انہیں ہلاتی ہوئی آئے گی۔ اس کا موضوع قیامت اور آخرت کا واقعہ ہونا ہے۔ پوری صورت اسی القاریہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا واقعات ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چمکا دیا کہ عظیم حادثہ القاریہ۔ ما القاریہ،
کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ اس لیے کہ اس کے مفہوم اور اس کے آہنگ سے ایک دہشتناک فضا پیدا ہو۔ سوال کے انداز سے احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہولناک اور پر پیچ معاملہ ہے، ہولناک اور پرپیچ معاملہ، خطرناک معاملات ہیں جس کے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سامعین کو کسی ہولناک واقعے کی پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فکروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا۔ پہلا منظر ایسا دل چیر دینے والا ہے جسے سنتے ہی اعضاء و جوارح پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ اس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن قلعے، مورچے، حصار تو درکنار پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو کر رہ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پھر تمام نوع انسانی کا انجام سامنے آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کے بنسبت ہلکا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کو وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بری ہوگی۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ ماں بچے کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأُمُّهُ، ماں بچے کی پناہ گاہ ہوتی ہے، اس دن ان لوگوں کی جائے پناہ حاویہ ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں اہل جہنم کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگی۔ حاویہ کے معنی اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنے کی ہیں، اور حاویہ اس گہرے گڑھے کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں کوئی چیز گرے۔ جہنم کو حاویہ کے نام سے اس لیے معصوم کیا گیا کہ وہ بہت عمیق ہوگی اور اہل جہنم اس کے اوپر سے پھینکے جائیں گے۔ یہ انداز بیان غیر معمولی، ہولناک اور دلوں کو دہلا دینے والا ہے۔ اس میں ابہام ہے تاکہ یہ اس کی وضاحت کی تمہید بن سکے جو اس کے بعد اس وضاحت سے قرآنی بیان کے اثرات مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ التکاثر مکیہ، سورۃ التکاثر مکیہ اور اس میں 8 آیات ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ سورت سابقہ سورت کی مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دونوں کے مضمون میں کوئی اصولی فرق نہیں۔ سابقہ صورت میں بتایا گیا کہ نیکیاں ہی آخرت میں کام آنے والی ہیں، میزان اعمال میں انہی کا وزن ہوگا، جس نے ان کا ذخیرہ جمع کر لیا وہ فلاح پائے گا، اور جو ان سے محروم رہا اس کی میزان بالکل بے وزن رہے گی، حسرت و اندوہ کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس صورت میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے جنہوں نے ساری عمر
اس جدوجہد میں کھپا دے کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ دوستوں سے آگے نکل جائیں۔ اسی تگ و دو میں انسان کی زندگی کی آخری شام ہو جاتی ہے اور انہیں یہ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا کا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس صورت کا آہنگ عمیق پر ہیبت اور خوف سے بھرا ہوا ہے، گویا ایک نذیر ہے، آگاہ کرنے والے کی آواز ہے جو ایک اونچے مقام پر کھڑا غفلت کی نیند سونے والوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ زیادہ سے زیادہ مال و اولاد کی ایک دوسرے سے بڑی ہوئی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ بے پرواہ اور مدہوش لوگوں، اے غافلوں، جو مال اور دنیاوی ساز و سامان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہو، تم دھوکے میں پڑے ہو۔ تم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک ایسے تنگ و تاریک گڑھے میں گرنے جا رہے ہو جہاں نہ اس دنیاوی حوث کا موقع ہے اور نہ تفاخر گاہ۔ جاگو، آنکھیں کھولو، دیکھو، کلا سوف تعلمون۔ یہ صورت آپ اپنی تفسیر ہے، یہ اپنے معنی اور اپنے اہم دونوں سے انسانی احساسات پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے۔ اس صورت کو پڑھ کر دل بوجھل اور فکر آخرت میں ڈوب جاتا ہے اور حیات دنیا کے نمائشی اور حقیر لذتوں اور نعمتوں سے انسان کا دل ہٹ جاتا ہے اور وہ انتہائی چھوٹی چھوٹی اور جزوی باتوں پر بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگتا ہے۔ یہ صورت دنیاوی زندگی کی اس طرح تصویر کشی کرتی ہے جسے وہ زندگی کے طویل سفر میں پلک چھپکنے کا لمحہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ سیدنا ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں سے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پی۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ یہ ٹھنڈی اور شیریں کھجوریں اور ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتوں کے سوال میں قیامت کے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا، ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی اور ٹھنڈا پانی عطا نہیں کیا تھا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں، وہ تو لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سورۃ العصر شروع ہو رہی ہے۔ پہلی آیت کے لفظ والعصر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سابقہ سورت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو ساری زندگی اسی دنیا کے مال و متاع جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ موت آن کھڑی ہوتی ہے اور انہیں سوچنے کی فرصت نہیں ملتی
کہ یہ عمر عزیز اللہ تعالیٰ نے کن بلند مقاصد کی خاطر عطا فرمائی۔ سورہ عصر میں زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا چیز اس کی ابدی فلاح کی ضامن بناتی ہے اور کیا چیز اس کو دائمی خسران میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے پیارے بھائیوں، 3 آیات پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت انسانی زندگی کے کامل نظام حیات پیش کرتی ہے۔ ایمان فکر کے اہم نشانات کی عظیم اور جامع حقیقت کو واضح ترین اور دقیق ترین صورت میں بیان کرتی ہے اور چند چھوٹے جملوں میں کامل اسلامی دستور ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ نیز یہ صورت امت مسلمہ کی حقیقت اور اس کے فرائض منصبی بھی واضح کرتی ہے۔ انسان کے دائمی خسران یا فوز و فلاح کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے زمانے کو بطور گواہ پیش کیا گیا کہ انسان غور کرے تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں اصل سرمایہ جو اسے حاصل ہے بس وہ تھوڑا سا وقت ہے۔ جو مہلت حیات کی حیثیت سے اس کے حصے میں آیا ہے، اس کے صحیح استعمال سے وہ پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے اور غلط استعمال سے ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ صورت بحیثیت مجموعی جس حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ نقصان اٹھایا، مگر ایمان، عمل صالح، تبلیغ حق اور صبر و ثبات کے پابند ہمیشہ کامیاب رہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں اور عصیر لغوی طور پر نچوڑی ہوئی چیز کو، جس سے مراد اس چیز کی آخری حالت بھی ہوتی ہے۔ نماز عصر سارے دن کی آخر کی نماز ہوتی ہے، یعنی سارے دن کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتی ہے۔ انسانی عمر کے لمحات دیکھتے دیکھتے کس تیزی سے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اسی کو گواہ بنا کر قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان سے محروم انسان بھی کیسا بدقسمت اور حرمان نصیب ہے۔ وہ 4 مقامات جو خسران کو فلاح و فوزان میں بدل دیتی ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ایمان کے بعد نیک عمل ایمان کی تصدیق کی شرط کمال ہے۔ علماء سلف نے ایمان کے ساتھ عمل کو لازم قرار دیا ہے۔ محض زبانی دعوی ایمان ناکافی ہے۔ اس زمن میں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صالحی کو الف لام کے ساتھ معرفہ کیا ہے۔ عمل الصالحات۔ آپ بھائیوں کو میرے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں اس زمن میں یہ بات بہت قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے صالحی کو الف لام کے ساتھ معرفہ ذکر کی ہے۔ عامل الصالحات، یعنی جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف وہی اعمال صالحی ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے صالح قرار دے رکھے۔
کوئی اپنی مرضی سے کسی کام کو نیکی کا کام قرار نہیں دے سکتا، بلکہ ہر ایسا کام مردود و صحیح نامشکور کے زمرے میں شمار ہوگا۔ اسے سنت کے مقابلے میں بدعت کہا جائے گا۔ جو لوگ اپنی مرضی سے نیکیوں کی فہرست تیار کر لیتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے لاوارث نہیں چھوڑ رکھا کہ جس کا جی چاہے الحمدللہ اپنے من سے نیکیاں تراشنا شروع کر دے، بلکہ دین کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ اسی طرح وہ بھی عمل صالح نہیں جس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین پر ایمان لائے بغیر کوئی رفاہی کام مشزی کام تو ہو سکتا ہے، عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تواصی بالحق سے مراد کیا ہے کہ ایمان والوں کو دوسرے لوگوں تک بھی یہ جذبہ پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ پھول شمار نہیں ہو سکتا جب تک اس کا جمال اپنے ہم نشین میں اثر نہ کرے۔ وہ حرارت ایمانی کیا ہوئی جس کی گرمی سے بدعملی کا جمود نہ ٹوٹے؟ وہ خوشبو کیسے خوشبو کہلانے کی حقدار ہے جب دوسروں کے دل و دماغ کو معطر نہ کرے؟ لہذا وجہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور لوگوں تک بھی عمل صالح کی بہار جگائیں۔ یہ صورت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر جچے تلے الفاظ میں معانی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے جس کو بیان کرنے کا حق پوری ایک کتاب میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے انسان کے فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی و بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان انکشاف ہے۔ ساری دنیا سائنس اب تک جتنی بھی ایجادات منظر عام پر لائی ہے ان سے زیادہ عظیم، جلیل القدر، مفید اور نفع بخش یہی انکشاف ہے جس نے انسان کو خسران سے نکلنے اور فلاح و فوزان کی طرف آنے کا راستہ دریافت کر دیا۔ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا اور انسان کی شخصی و اجتماعی زندگی کو آخرت کے نصب العین کے تحت منظم کرنا ہے۔ گویا جو بات قرآن کی 100 سے زائد صورتوں میں سمجھا دی گئی ہے وہ اس صورت کی 3 آیتوں میں سمو دی گئی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت زبردست بات کہی کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہ میں اس صورت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب رسول سے جب 2 آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے تھے۔ طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہا گیا جو سنا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ملیں گے 5ویں پارٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔